انتخابات جو ہوئے ہیں وہ تمام لوگ جو کہ MPs بن گئے تھے اور اس کے بعد یہ 6 نشستیں خالی تھی جس میں میدان مارا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے جس نے ان کا ساتھ دیا ہے JUI فے نے، اور اس کو ہم پہلے بھی پروگرام میں ڈسکس کر سکے ہیں، لیکن آگے جو 52 نشستوں پر انتخابات ہوں گے وہ اس کے لیے جو شیڈیول جاری ہوا ہے وہ تو 4 اپریل کا ہوا ہے، اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ آن دی ادر ہینڈ حسن اور حسین نواز کا جو سٹیٹس تھا اشتہاری کا وہ اب ختم ہو چکا ہے، ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے فائنل ڈیسیژن آج سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا گیا ہے، جس پر پاکستان تحریک انصاف والے اور سنی اتحاد والے بے حد ناراض ہیں۔ اور لاسٹ میں غزہ کی صورتحال، غزہ کے بچوں نے خاص طور پر پاکستان کے لیے جو پیغام دیا اور وہاں پر وہ کس طریقے سے افطار کر رہے ہیں، ہم آپ کو پروگرام کے دکھائیں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے سینٹ انتخابات، اور سینٹ انتخابات میں مجھے تو لگتا ہے تیاریاں آپ کی دیکھ کے کہ آپ کو بھی ہم ایز اے سینیٹر تو نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، میرا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک گاؤں کے راسی کی مثال ہے، بہت عجیب و غریب قسم کی، وہ میں نہیں دینا چاہ رہا تھا لیکن آپ مجھے مجبور کر دیتی بات۔ نہیں، میں آپ کی تیاریاں دیکھ کے مجھے ایسا لگا گاؤں کا نمبردار مر گیا تو وہ دوڑتا دوڑتا اپنی ماں کے پاس آ رہا ہے، اس نے کہا اماں جی نمبردار مر گیا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، اس کا بیٹا بن جائے گا نمبردار۔ اس نے کہا اس کا بیٹا تو پچھلے سال مر گیا تھا۔ اس نے کہا بیٹا تو آرام سے رہو، سارا گاؤں مر جائے تو نمبردار نہیں بننا۔ تو اس لیے میری طرف تو یہ بال نہ پھینکے، نہ مجھے یہ شوق ہے اور نہ ہی میں نے کبھی۔ اچھا، نمبردار آپ جیسے کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی والے وہ نمبردار بن رہے ہیں اور تیار بھی ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کے مخالف آپ کے لیے راستے کھلے چھوڑ دیں یہی ہوتا ہے۔ جب آپ صحیح فیصلے نہ کر پائے تو دوسرے اس کا بینیفٹ لیتے ہیں، اسی کو سیاست کہتے ہیں اور یہی سیاست ہے۔ جس طرح کہ دکھائی دے رہا تھا کہ سینٹ کے اندر بھی نیشنل اسمبلی کی طرح سے پیپلز پارٹی اور قانون لیگ جو ہے ان کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، وہ عمل جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے اور ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ 4 سینٹ کی نشستیں جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہیں پارٹی کی اسٹرینتھ میں۔ اسی طریقے سے ایک مسلم لیگ نون کو بھی ایڈ ہو گئی ہے اور JUI کو بھی انعام مل گیا ہے واپس آنے کا، جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کا راستہ کھولا۔ یہ اب راستے سب کھل جائیں گے، باقیوں کے ساتھ بھی کھل جائیں گے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ مولانا جو ہے وہ زیادہ دیر اقتدار سے پرے نہیں رہ سکتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی وہ پچھتائے تھے غلط فیصلے کر کے، اور اب تو وہ بالکل بھی مزید پچھتانا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن اس کو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اچھا اومن بھی ہے، اٹس اے گڈ اومن، کہ اگر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، خاص طور سے جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں، وہ بھی اگر مرج ہو جاتی ہیں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلتی ہیں، تو یقینی طور پہ پاکستان کے معاشرے میں بہتر آنے کا امکان موجود ہے۔ دیکھیں، یہ 2-3 طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ کے اندر ہی۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے MNA کا الیکشن لڑا اور پھر وہ سیٹیں چھوڑ دی ہیں اور جن کا انتخاب ہو گیا، جو 6 سیٹوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 48 نشستوں پہ اور انتخاب ہونا ہے۔ ویسے تو 52 کے قریب یعنی سینیٹر جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے 12 مارچ کے بعد، تو 2 اپریل اس کی ڈیٹ رکھی گئی ہے الیکشن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بخاری صاحب اچھے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال ہر آدمی کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک اپنا انداز ہوتا ہے آبزرویشن کا، تو اس پہ کسی کو بھی اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم جسے سیاست کہتے ہیں، میں اپنے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں وہ سیاست نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ سیاست میں یوں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ سیاست سیدھی سی یہ بات ہے کہ آپ پبلک کے جو مینڈیٹ ملا ہے، کسی بھی پارٹی کو ملے، PTI کو ملے، نون لیگ کو ملے، اپنے پیس پارٹی کو ملے، اس مینڈیٹ کے مطابق جو ہے نا وہ ریاست کو چلنا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ ایک عوام کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اپنی جماعت جس کو وہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ سمجھ کر دے رہے ہوتے ہیں کہ ان پارٹی کا یہ منشور ہے اور اس منشور کے تحت یہ ریاست چلے گی، تو اس سے وہ ایگری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہر چیز میں ہیر پھیر کی جاتی ہے، جس طرح لڑکیوں کی جائیداد میں حصہ کو ادھر سے ادھر ہڑپ کرنے کے لیے جائز ناجائز طریقے سے جعلی ڈاکومنٹ بنا کے قرآن کے ساتھ شادیاں کرا کے اور مختلف طریقوں سے دھوکہ دے کے آپ اگر اس کی چیز پہ قانونی طور پہ ایک جواز پیدا کر لیتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں، شریعت کے حساب سے وہ بہرحال ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ تو ایک دھوکہ دینا ہوا جو آپ نے دنیا کے لحاظ سے دے دیا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جس کا جو حصہ ہے
وہ اس کو ملنا چاہیے. اور اس پہ مجھے ایک شعر پھر وہ یاد آ رہا ہے، تالے پڑے ہیں زباں پر کوئی کھولتا نہیں، تالے پڑے ہیں زباں پر کوئی کھولتا نہیں، سچ یہ ہے کہ سچ کوئی بولتا نہیں. تو ہماری سیاست کے اندر سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ لوگ بے تحاشا جھوٹ بولتے ہیں، اپنے اپنے مصلحت کے مطابق اپنی پسند کی حدیث کوٹ کرتے ہیں، اپنے پسند کے قوانین کو کوٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ وہی بات ہوتی ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا، غلط باتیں ہوتی غلط ہیں، ہم چاہے اس کو جتنا خوبصورت لباس پہنا دیں. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ جو پی ٹی آئی کی سیٹوں کا معاملہ ہے، کوئی بھی ایک تھوڑا سا بھی ایماندار جانبدار آدمی ہوگا، یہ چاہے پی ٹی آئی کے علاوہ چاہے نون کے ساتھ ہو رہا ہوتا یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہوتا یہ غلط. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک قانون کے تحت ایک چیزیں کسی کی ملکیت ہے، سب سے بڑی بات تو میری اپنی سوچ کے مطابق اگر کچھ چیزیں ڈسکریشن پاور پہ بھی ہوتی ہیں قانون سے ہٹ کر، اس کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر الیکشن ہو رہے ہیں، تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بلے کا نشان ہر صورت سے کسی نہ کسی ایکسٹرا آرڈنری قانون کے طور طریقے استعمال کر کے اسے دے دینا چاہیے تھا، تاکہ پھر کسی کو اعتراض نہ ہو، کیونکہ الیکشن کے اوپر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اب جو سنی تحریک کا اگر وہ بن گیا ہے، پہلے بھی سیٹیں دی گئی بلوچستان کے معاملے میں باپ پارٹی کو، تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں میجورٹی جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھ رہی، اور اس کو یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک غبن کیا جا رہا ہے یا ایک قبضہ کیا جا رہا ہے. کیوں کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہن میں ہمیشہ اس بات کو یہ رکھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بہت معمولی لیتے ہیں جن کے اثرات بعد میں جا کے بہت گہرے پڑتے ہیں اور اس کے معاشرے کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم دے دیں سیٹیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی قیامت تو نہیں ٹوٹ پائے گی. اصل چیز یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دے دینا چاہیے. سب سے اچھا اور بہترین طریقہ سیاست میں کسی پارٹی کو آؤٹ کرنے کا یہ ہے کہ اس کو آپ کھلا میدان دے دیں، اسے کام کرنے دیں. کام کرے گی تو لوگ اسے پسند کریں گے، نہیں کرے گی تو لوگ جو ہے اس کو ووٹ آؤٹ کر دیں گے. سیدھا سا آسان. آپ کسی کو زبردستی باہر کرنے کی کوشش کریں گے، میرے آبزرویشن تو یہی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ ہر غلط فیصلے کے اثرات آج نہیں تو کل، کل نہیں تو سال، 2 سال، 5 سال. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھئی سیٹیں جیسے نہیں دی جا رہی، یہ ویسے ہی فیصلہ ہے جیسا بھٹو صاحب کا فیصلہ ہوا تھا، اور بھٹو صاحب کا 40، 42، 45 سال کے بعد پھر کہا کہ یار یہ غلط فیصلہ تھا. تو یہی فیصلہ آج میری بات یاد رکھ لیں کہ کسی نہ کسی وقت تاریخ کے حوالے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا یہ غلط تھا. بلے کا نشان لینا بھی غلط تھا، سیٹیں نہ دینا بھی غلط تھا. اور پھر یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ایک لوگوں کے اندر نیگیٹو فیلنگ پیدا کرتی ہیں. خاص طور پہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد یوتھ کی ہے، اور یوتھ بہت ایگریسو بھی ہوتی ہے، اور یوتھ جو ہے وہ ایموشنل بھی بہت ہوتی ہے. اس کے نقصانات میں تو اپنے تجربے کے مطابق یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اس کی اصلاح کر لی جائے. دے دیں سیٹیں، الیکشن میں کوئی قیامت نہیں آئے گی، کام کرنے دیں. سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ سیاست کو آپ منشور بیس بنائیں، اور منشور وہ ہو جو پریکٹیکل بیس ہو. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایک پارٹی نے کہا کہ میں 10 ہاسپٹل بناؤں گا، دوسری پارٹی نے کہا میں 10 نہیں میں 20 ہاسپٹل بناؤں گا، ایک نے کہا کہ میں 50 کالج بناؤں گا، دوسرے نے کہا میں 100 کالج بناؤں گا. یہ بیسیکلی سیاست ہے جس کے اندر کسی نہ کسی انداز میں کوئی بھی پارٹی آئے، اگر اس کا منشور پریکٹیکل بیس ہوگا تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا. جیسے پی ٹی آئی نے جو بہت بڑا کام کیا تھا، اس پہ کوئی ایگری کرے نہ کرے، میڈیکل ہیلتھ کارڈ کا بہت اچھا انہوں نے لوگوں کو وہ آفر دی تھی. اور شاید میرا اپنا ذاتی تو خیال یہی ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک پی ٹی آئی کو پڑا ہے. سیاست میں پی ٹی آئی شاید اتنی کامیاب نہ ہو، لیکن یہ چیزیں ایک ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی تھی، اس کو بہت ایڈوانٹیج پہنچایا. تو ہر پارٹی کو چاہیے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، آج پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ نون کوئی نیا آفر دے، اس پارٹی کوئی نیا آفر دے. اس قسم کی پالیسیاں جو ہوتی ہیں وہ عوام میں پذیرائی پیدا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فیصلے کرنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جس طرح بھٹو کے فیصلے کا اتنے عرصے کے بعد احساس ہوا غلط فیصلہ تھا، یہ پی ٹی آئی کی جو سیٹیں لینے کا فیصلہ ہے، یہ میری بات آپ نوٹ کر کے رکھ لیں، لکھ کے رکھ لیں کہیں پہ بھی،
یہ آپ کو بعد میں تنگ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. آمین. پاکستان زندہ باد.